جو تکالیف ہمارے اوپر آتی ہیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوں. ہم تکلیفوں کے موقع پہ جو ہے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کفریہ کلمات تک ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا سا لوگوں کی تربیت فرمائیے جی. بہت اہم بات کی طرف آپ نے ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو توجہ دلائی. پروردگار عالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کی طرف سے ہمہ وقت بندوں کے لیے رحمتوں کا نزول ہے. اب جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہے. اب جب ہم یہ سودا کر کے اللہ کی راہ میں آئے اور پھر قدم قدم پر ہم نے اللہ کی محبت کو کائنات کی ہر شے پر اس طرح ترجیح دی جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں فرمایا، تو پھر اس صورت میں جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے بشر الصابرین. اللہ اکبر. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس معاشرے میں ہے جہاں ایمان کو ثانوی حیثیت میں لے جایا جاتا ہے. جو معاشرہ ایمان کو اولیت دیتا ہے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اچھا اس میں لیکن جب ایمان کو ثانوی حیثیت دی تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا اس معاشرے میں میں ہی رہ گیا تھا. جی میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں نا. عموماً یہ جب بچہ مثال کے طور پہ نوجوان بچے کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملے ہم کہہ دیتے ہیں. خال خال دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا. مال اگر جو ہے وہ اپنا اچانک بہت بڑا نقصان ہو جائے کہ یا اللہ میرا ہی گھر معاذ اللہ ملا تھا، یا مطلب میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا، یا یہ ساری مصیبتیں میرے لیے. ہم اس طرح کے کفریہ جملے تو کہہ دیتے ہیں. میں اسی کی بنیاد ہی سننے والوں کو دے رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم ایمان کی قدر و منزلت سے ناآشنا ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایک ایسا ماحول ہے، ہم ایک ایسی معاشرت کے شکنجے میں ہیں کہ جہاں اللہ جل مجدہ زبان پر تو ہے لیکن قلب میں نہیں اترا. قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اب وہ چیز نہ ہونے کی بنا پر ایک عرصے تک غیر مسلموں کی معاشرت کے ساتھ رہنے کی بنا پر ہم اس جنگل سے نکل نہیں پائے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم ناشکر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ کیفیت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہم نہیں جوڑ سکے، اس بنا پر جب ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو نادانی کی بنا پر کہہ لیں، جہالت کی بنا پر کہہ لیں. دانستہ تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اس حقیقت کو جانتا ہو کہ میں زبان سے کون سا لفظ نکال رہا ہوں اس پر میری گرفت نہ ہو، وہ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے. اور پھر یہ کہ مسجد سے دور ہونے کی بنا پر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا کلمہ ایسا ہے جو میری زبان سے نکلنے کے بعد مجھے اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اچھا اب مختصراً یہ بتا دیجئے، ہمیں وقفے میں بھی جانا ہے تاکہ لوگوں کی ظاہر تربیت بھی ہو جائے. اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے، کسی خاتون نے اپنے منہ سے کفریہ جملہ نکال دیا، دانستہ یا غیر دانستہ، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے توبہ کیسے کرنی ہے، اور شادی شدہ ہے تو توبہ کیسے کرنی ہے، مختصراً بتا دیجیے. غیر دانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ انعام ہے اس امت کے لیے. ٹھیک. لیکن یہ اس بات کو جانتے ہوئے، کیونکہ میرا
مواخذہ اس پر ہوتا ہے جو میں جاننے کے ساتھ اپنے دل کے ارادے سے کرتا ہوں. تو اب ایسی صورت میں اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے تو وہاں فوراً مجھے توبہ بھی کرنی ہے، اور اگر وہ مجھے کفر کی حالت تک لے جاتا ہے تو مجھے تجدید نکاح بھی کرنی ہوگی. اور تجدید نکاح میں کیونکہ ایمان جانے کے بعد وہ نکاح خود بہت ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. اللہ. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتے وقت ذرا یاد کریں جن لوگوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا وہ کن کن آزمائشوں سے گزرے. بالکل ٹھیک.